मुल्क के 2 साबिक वज़राए आज़म, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म, 3 साबिक सीनियर आर्मी अफसरान और दर्जनों लीगी कायदीन के खिलाफ बगावत के मुकदमे में दिलचस्प मोड़ आ गया है। गद्दार कहानी में ट्विस्ट ये है कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार मुकदमे का मुद्दई खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर निकला। बताया जा रहा है कि बदर रशीद तहरीके इंसाफ का न सिर्फ तंजीमी ओहदेदार है बल्कि तहरीके इंसाफ की जानिब से यूसी चेयरमैन के इलेक्शन भी लड़ चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ तस्वीर भी शेयर की जा रही हैं, मगर तहरीके इंसाफ सब कुछ सामने आ जाने के बावजूद इनकारी है। बदर रशीद को पार्टी ने डिसओन कर दिया है। जी हां नाजरीन, पूरा पाकिस्तान जानता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी को किसी चोरी डकैती के सिलसिले में एफआईआर दर्ज करानी पड़ जाए तो ऐसा किसी रेफरेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। एफआईआर दर्ज कराना तो दूर की बात, उल्टा मुद्दई को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। ज़हन तस्लीम नहीं करता कि ऐसे थाने कल्चर में एक ऐसे क्रिमिनल शख्स की मुद्दईयत में बगावत जैसे हसास मौजू पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए जिसके खिलाफ उसी शादरा थाने में इक़दामे कत्ल का मुकदमा दर्ज हो। पाकिस्तान के थाना कल्चर की समझ बूझ रखने वाले समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि थानेदार साहब ये काम किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर के कहने पर बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे मुकदमात सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त के हुक्म पर ही दर्ज होते आए हैं। हसास नौयत के इस मुकदमे की तफसीलात का जायजा लें तो जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश करने लगते हैं। सवाल उठते हैं कि जिस इक़दाम की तरगीब खुद वजीर आज़म इमरान खान ने दी, नवाज शरीफ के पीछे भारतीय लॉबी का जो दावा खुद इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म नेशनल टेलीविजन पर किया, उसी दावे की तकमील के बाद वजीर आज़म नापसंदीदगी का इजहार क्यों कर रहे हैं? क्यों फवाद चौधरी अपने लीडर इमरान खान की एक और बेखबरी से कौम को आगाह करते हुए बता रहे हैं कि वजीर आज़म को ऐसी किसी एफआईआर का कोई में इल्म नहीं था? क्यों वजाहतें दी जा रही हैं? क्यों वजाहतें दी जा रही हैं कि हम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाने के कायल नहीं? गुज़श्ता हफ्ते जो इमरान खान बमा तर्जुमान गद्दार की रट लगाए हुए थे, आज सफाइयां देने पर मजबूर क्यों हुए बैठे हैं? वो तर्जुमान जो वीकेंड पर मरियम नवाज को गद्दार साबित करने के लिए इंडियन एजेंट्स को लाहौर की सैरें कराते फिर रहे थे, आज क्यों कहते सुनाई दे रहे हैं कि इस मुकदमे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत की इस पॉलिसी यू टर्न की हकीकत क्या है? क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गद्दार कहना महज सियासी चाल थी? क्या वजारत उज़्मा जैसे ओहदों पर बैठकर इमरान खान किसी को भी, जी हां किसी को भी गद्दार डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या वाकई इमरान खान समझते हैं कि नवाज शरीफ के पीछे भारतीय लॉबी काम कर रही है? और अगर उन्हें यकीन है तो मुकदमे को ओन करने के बजाय मुद्दई को ही डिसओन क्यों किया जा रहा है? नापसंदीदा काम का भांडा फूटने पर इजहार नापसंदीदगी क्यों है? क्या ऐसे ही किसी मौके के लिए शायद ये कहा गया था, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद आपको कहेंगे। वंडरफुल पैनलिस्ट होंगे आज मेरे साथ, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पर जाने से पहले वेरी क्विकली आपके सामने पैनलिस्ट रख लेती हूँ। फारूक हबीब साहब हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, रेलवेज के सिटिंग एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा हैं, सिटिंग एमएनए हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपोजिशन बेंचेस से हैं, लाहौर स्टूडियोज में हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लास्ट बट नेवर द लीस्ट पलवश बहराम साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत जल्द हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर लेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली द मैन ऑफ द आवर बदर रशीद साहब का स्टेटस क्या है, फारूक हबीब साहब से पूछेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। बाकायदा तौर पर शो का आगाज कर लेते हैं। पलबशा बहराम साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा सिटिंग एमएनए फ्रॉम पीएमएलएन, फारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फारूक साहब, एज पर प्रोटोकॉल, एज पर हालात की डिमांड, एज पर द मैन ऑफ द आवर जो बदर रशीद साहब है, वो मुझे कंपेल कर रहे हैं कि मैं आज के शो का आगाज आपसे करूं। फारूक, बड़ी अजीब सी बात हो गई, आप तो बड़ी दलेर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पीटीआई तो मतलब सबके खिलाफ ऐसे चिट्ठे अपने खोल देती है,
لیکن آپ لوگ اس ٹائم پر مجھے تھوڑے سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ بدر رشید صاحب کو، جو کہ آپ کے کارکن ہیں، آپ کے کاؤنسلر کے الیکشنز، یو سی کے الیکشنز کنٹیسٹ کر چکے ہیں، آپ ان کو ڈس اون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مانا اقدام برا ہو گیا، کہیں نہ کہیں آپ کو وہ پذیرائی نہیں ملی غداری بغاوت کی بات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کہ آپ کو ڈس اون کرنا پڑا. آپ بندے کے اقدام کو ڈس اون کرتے، آپ نے تو بندے کو ڈس اون کر دیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ پاکستانی شہری ہے، اور وہ کوئی بھی درخواست جو ہے وہ جا کے پولیس اسٹیشن کے اندر درج کروا سکتا ہے، اپنی درخواست لے کے جا سکتا ہے، اور پولیس بھی آزاد ہے مقدمات رجسٹر کرنے کے حوالے سے. اور جو ایف آئی آر ہے یہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ آگے چلتا ہے، اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، تفتیش ہوتی ہے، اس پہ معاملات آگے چلتے ہیں. اور پاکستان کا ہر شہری کو حق ہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بھی بن سکتا ہے، اور اس کا حصہ بھی بن سکتا ہے، اس کا ایکٹیوسٹ بھی بن سکتا ہے. جس خاص شخص کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا تعلق دیکھ لیں تو اس کی پی ایم ایل این کیو کے لیڈران کے ساتھ بھی تصاویریں ہیں. پی ایم ایل این کے لاہور کے بڑے معروف پی ایم ایل این کے پرانے کارکن ہیں غزالی سلیم بٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی تصاویریں موجود ہیں، اور وہ میڈیا نہیں چلا رہا، لیکن اس کو خاص طور کے اوپر اٹیچ کرنے کے لیے چلا رہا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے، یہ ایف آئی آر یا یہ جو تصاویریں ہیں یا کون اپلیکیشن لے کے گیا، یہ چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی. معنی رکھتا ہے وہ بیانیہ جو پاکستان کے خلاف ہے، جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنایا ہوا ہے. یہ وہی بیانیہ ہے جو بھارت کا بیانیہ ہے. ہمیں تو اس بیانیے کے اوپر اعتراض ہے. ہمیں نہ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، نہ ہم دینے والی، میں تو اتھارٹی نہیں ہوں کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا، نہ میں کسی کو محب وطنی کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہ بیانیہ، جس بیانیے کو پی ایم ایل این کے اپنے 80% لوگ جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اس سے الگ ہوئے ہوئے ہیں. 5 ان کے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے اس سے کھل کے جو ہے وہ اختلاف کیا. بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو دل میں برا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے، لیکن اپنے انر فورمز کے اندر، انر سرکلز کے اندر وہ اس کو پارٹی نہیں ہوتی. اور اگر آپ دل کی بات کریں گے تو فاروق، آپ کو پتا ہے آپ کے بینچز میں ایسے اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے پتا ہے ایز این اینکر، آپ کو پتا ہے ایز اے پولیٹیشین آپ کے اتنے سارے کولیگز ہوں گے جو دل میں آپ کی پارٹی سے خوش نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھ لوں کہ جی 80% جو پی ٹی آئی ہے وہ خوش نہیں ہے. دیکھیں بینش ایک کسی کا خوش ہونا نہ ہونا وہ اور چیز ہے نا، وہ اور معاملات پہ ہو سکتی ہے. میں تو بیانیے کی بات کر رہا ہوں نا. بیانیہ کیا ہے کہ آپ اپنے جو پاکستان کے آئینی ادارے ہیں، افواج پاکستان ہے، اس کے جو سربراہان ہیں، اس کا نام لے لے کر آپ جو ہے وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ایک نفرت کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں. افواج پاکستان آپ کے ملک کی دفاع کی ضامن ہے، ہمارے جوان جو ہیں وہ سرحدوں کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں. آل رائٹ، آپ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں. تو جو بدر رشید صاحب نے جو مقدمہ دائر کیا، جو مقدمہ بنا، کیا وہ ٹھیک بنا؟ کیا آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا نام اس ایف آئی آر میں ہونا چاہیے تھا شادرے میں، جو کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں؟ یہ بتا دیجئے. دیکھیں میں نے آپ کو پھر یہ کہا، اگر آپ ایف آئی آروں کی بات کریں گے نا تو ایف آئی آروں کی ایک لمبی لسٹ ہے. میں اپنے دھرنے کی بات نہیں کرتا، میں تو فیصل آباد میں تھا، ہم تو اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے. 780 کی یعنی کہ دہشت گردی کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ میرے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے کٹوا دی. اس احتجاج کے دوران ہمارا کارکن شہید ہو گیا، اس کا پرچہ بھی ہمارے اوپر کٹوا کے اس ایف آئی آر کو سیل کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ رانا صاحب ہی اس مقدمے میں جو ہے وہ بعد میں نامزد بھی ہوئے اور ان کا کیس بھی وہاں پر چلتا رہا. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہ بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ قانون کی دھجیاں پی ایم ایل این اپنے دور کے اندر جو ہے وہ اڑاتی رہی ہے، کس طریقے سے ایف آئی آر درج ہوتی رہی ہیں، وہ ہمیں نہ بتائیں. لیکن میں جو آپ کو بنیادی چیز بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کے لیے ڈسٹرائے کر رہا ہے، پاکستان کی افواج پاکستان کو جو ہے وہ ان کو متنازع بنانے کی جو کوشش کر رہا ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کا وہ بیانیہ جو انہوں نے ملک کے آئینی اداروں کے خلاف جو ہے وہ لیا ہوا ہے. اس بیانیے سے ان کو گریز کرنا چاہیے. اور میاں نواز شریف ایک ایسے واحد مجرم ہیں جن کو باہر جا کر اجازت ملی ہے علاج کروانے کی. مجھے آپ یہ بتائیں نا، کون سا ایسا مجرم ہے جس کو سزا ہوئی ہو، وہ بیمار بھی ہے، اس کو ملک سے باہر جا کر علاج کروانے کی اجازت ہو؟ آپ گئے علاج کروانے ہیں، ضمانت پر آپ گئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ نے اداروں کے خلاف ہی بیانیہ لینا شروع کر دیا ہے. اور ماضی آپ کا اس قسم کی ملاقاتوں کا غمازی ہے کہ مودی جو ہے وہ 100 لوگوں کے ساتھ رائیونڈ آ جاتے ہیں بغیر ویزے کے،
آپ مودی کے حلف پہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں نا، کشمیر کی، لیکن کشمیری حریت رہنماؤں کو وہاں ملتے نہیں ہیں، جندال کو آپ ملنے چلے جاتے ہیں، کلبھشن یادو پاکستان سے پکڑا جاتا ہے، اس کا نام لینے سے آپ کی جو ہے وہ زبان کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ تسنیم اسلم جو ہے وہ فورن آفس کی سپوکس پرسن ہے، ان کا انٹرویو موجود ہے، وہ کہہ رہی ہیں جناب میاں صاحب کی طرف سے ہمیں پابندی تھی، نہ بھارت پہ بات کرنی ہے، نہ کلبھشن یادو پہ بات کرنی ہے، انہی کے دور کے اندر وہ سپوکس پرسن تھی، تو بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں۔ باری باری مجھے جواب لینے دیجیے اپوزیشن سے۔ پی ایم ایل این سے شروع کر لیتی ہوں۔ شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ، آپ کے جو تاحیات قائد ہیں وہ اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اگر ہسٹری نکال کے اور عمران خان صاحب کی سپیچز جو ہے وہ آپ کو کہوں کہ آپ ایئر کریں تو میرے خیال سے کہ وہ آپ ایئر بھی نہیں کر سکیں گی، اور شاید آپ پہ ہی غداری کا مقدمہ یہ چلانا شروع کر دیں اگر آپ نے ان کی اپنی ہی تقریریں وہ ایئر کی۔ اس کو کہتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف بات کرنا۔ فاروق صاحب اگر سن لیں میاں نواز شریف کی تقریر اور مجھے اس میں پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ کیا جو ہے وہ غیر آئینی بات ہے تو میں مان جاؤں گی۔ کیا یہ کہنا کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں یہ غداری ہے؟ کیا یہ کہنا کہ ہر کوئی اپنے اوتھ کے مطابق چلے یہ غداری ہے؟ اسی تقریر میں انہوں نے 4 دفعہ اپنے ان سپاہیوں کو، ان رہبروں کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سلوٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا، اور ہمارے 5 سالہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری اکانومی اتنی مستحکم تھی کہ ہم نے ہی ان افواج پاکستان کے بجٹس میں اضافہ کر کے ضرب عضب بھی لڑی، اور ہم نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے رد الفساد بھی لڑی، اور ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ ایک سیکیورٹی سچویشن سے باہر نکالا۔ تو ایسا شخص غدار ہے یا وہ شخص غدار ہے جو کہ اپنی اگر پرانی آپ تقاریریں نکال لیں اور اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے جو عمران خان کرتے رہے ہیں، تو ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کو جو ہیں وہ بلا وجہ آئینہ دکھائیں۔ اس وقت وزیر اعظم ہیں، ان کو ان کی مجبوریاں ہیں، اور جس طریقے سے وہ اس منصب میں آئے ہیں وہ اداروں کو اگر اپنی ڈھال بنا کر چلنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، اور ان کو اگر ایکسپوز کرنا ہم چاہتے ہیں تو وہ ہماری مرضی ہے، اور اس ایکسپوجر پہ اگر آپ ہمارے پہ غداری کے مقدمے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس کر لیا بدر رشید صاحب سے، کوئی بات نہیں، بالکل صحیح بات ہے، ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں، کون کب سیلفی بنا جائے پتہ بھی نہیں چلتا، مگر وہ آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، اور اگر آپ کی ٹکٹ پہ ایک شخص الیکشن لڑا ہے اور آپ کہتے ہیں جی یہ مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس شخص کے بات کر کے مقدمہ کو خواش کرا دیں۔ اگر اتنے عمران خان صاحب ناراض ہیں کہ غداری کے مقدمے اپوزیشن پہ نہیں ہونے چاہیے، چھوڑیں اپوزیشن کو، آپ نے تو منتخب وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کے متنازع کر کے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا۔ اس طرح تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں اتنا کالا دھبا جو ہے وہ کشمیر پہ لگایا۔ آپ کے آنے کے 1 سال بعد ہماری اکانومی اور ہم ایز اے کنٹری اتنے ویک ہو گئے کہ آدھا کشمیر تو مودی ویسے نکال کے لے گیا۔ مودی کا یار آپ ہمیں کہتے ہیں، آپ اس کو مسڈ کالز مارتے رہے، اس نے آپ کا فون نہیں اٹھایا، آپ اس کے جیتنے کی دعائیں کرتے رہے، جیتنے پہ مبارکباد دیتے رہے، آپ کو اس نے منہ نہیں لگایا، اور یہ پرابلم ہے۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کسی ایک وزیر اعظم کا دوسرے وزیر اعظم سے ملنا غداری نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، کسی ایک وزیر اعظم کا دوسرے وزیر اعظم کو دھتکارنا شرمندگی ہوتی ہے۔ اور آپ اس لیے ہمارے اوپر مودی کے یار کے جو آپ نے ایک پروپیگنڈا کیا وہ آپ کے منہ پر الٹا پڑتا ہے جب آپ انڈیا کو ووٹ دیتے ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کا، جب آپ سے 4 ملک نہیں اکٹھے ہوتے کہ آپ انڈیا کے خلاف ووٹ کر سکیں، جب آپ جو ہیں آپ کے ناک کے نیچے سے آدھا کشمیر جو ہے وہ نکل کے چلا جاتا ہے اور آپ سے ایک پروٹیسٹ نہیں ہوتا۔ آپ کی جو ریزولوشن ہے، جس دن عمران خان جو ہیں وہ تشریف لائے تھے، وہ ریزولوشن اگر کوئی بچہ بھی دیکھ لے تو شرمندہ ہو جائے جو آپ نے کشمیر کے لیے ریزولوشن تیار کی۔ یہ شرمندگی کا باعث ہے، اس کو کہتے ہیں کشمیر بیچنا، اس کو کہتے ہیں کشمیر پہ کمپرومائز کرنا۔ اور آج جو ہے وہ آپ ہمیں کشمیر کے تانے نہیں دے سکتے، اور نہ ہی آپ جو ہے، اور دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے۔ آپ نے اگر ایک منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ غداری کا مقدمہ کیا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو، آپ نے اگر if you have an ounce of سیلف ریسپیکٹ اور اینی ریسپیکٹ جو کشمیریوں کے لیے آپ اس مقدمے کو quash کراتے ہیں، تو یہ آپ پیپلز پارٹی شہزاد I'll come back to you. آپ کا پوائنٹ آ گیا، ویل ٹیکن پوائنٹ۔ پلوشا تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان، ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ کہاں سے شروع کروں؟ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ کھٹک رہی ہے، جو چیز سب سے زیادہ دل دکھا رہی ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے خلاف مقدمہ یہاں لاہور میں درج ہوتا ہے، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، میں دیکھتی ہوں کہ 2 چیزیں اس سے بڑی قابل ذکر ہے۔
ایک کہ کل میں کچھ ڈیبیٹس میں تھی، ابھی تو ہمارے بھائی اچھی بات ہے، اس سے تھوڑا ڈسٹینس ہو رہے ہیں، لیکن کل انہی کے پارلیمنٹیرینز تھے، انہی کے عہدیدار تھے جو ہر شو پہ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جی بہت اچھا۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو تو علم ہی نہیں تھا، مقدمہ درج ہو گیا اور وزیر اعظم صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی نے کارروائی ڈالی۔ اب دیکھیے قابل ذکر بات ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے، مجرم تھے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ سوال سب سے پہلے حکومت کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اب تو عدالتوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، وہاں بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ نواز شریف صاحب کسی کانسپریسی کے تحت گئے، انہوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے بھیجا، آپ ذمہ داری اٹھا، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو ہوا اس وقت۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر کارروائی ہوئی تو پہلی کارروائی تو یہ ڈل گئی کہ اتنا بڑا مجرم ان کی تحویل سے اس طریقے سے چلا گیا اور لندن چلا گیا، ان کو پتہ نہ چلا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ان کا وزیر اٹھ کے کہ انہوں نے اپنی جو تھی رپورٹس وہ بھی فچ کرا لی۔ اندازہ کیجئے وہ ان کی تحویل میں تھا، ان کی تمام ان کے ہسپتالوں میں تھا، ان کی حکومت تھی، اس میں اگر میاں صاحب یہ سب کچھ کر کے باہر جا سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں میاں صاحب تو پھر جیمز بانڈ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر یہ ہو گیا، اتنی بڑی کارروائی ہو گئی، اگر ہم یہ مان لیں کہ جو بھی اٹھائی گرا تھا یا جو بھی آدمی ہے جس کے اوپر اقدام قتل سے لے کر ناجائز اسلحے تک کے مقدمے ہیں اس ملک میں، آپ بھی جانتے ہیں، ابھی فاروق حبیب صاحب نے بھی کہا کہ ان کے اوپر جو مقدمے ہوئے اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ تھے۔ FIR ایسے نہیں کٹتی، آپ لٹ جائیں، آپ مر جائیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، FIR کٹنا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جب یہ شخص گیا اپنے جو بھی تھانے میں، تو کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی کتنا بڑا ہسٹری شیٹر ہے اور اس نے ایک اتنی بڑی FIR کٹائی؟ چلیں یہ بھی مان لیا کہ کٹ گئی، اچھا اب کٹ گئی تو اب یہ کتنا ایک تشویشناک بات ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بغاوت کے مقدمے میں اس کا نام درج ہو گیا، وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ فواد چودھری کیا، تو فواد چودھری صاحب کی بات پہ اگر ہم یقین کریں، کہتے ہیں وزیر اعظم کو اس بات کا بالکل علم نہیں۔ اب ہم نے یہ جو اتنے جاسوسی کے ادارے ہیں جن کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے اگر وزیر اعظم ان کو کنٹرول کر کے ان سے رپورٹس نہیں لے سکتے؟ بشیر میمن صاحب کا انٹرویو جو ابھی چل رہا ہے بڑا زیر بحث ہے، وہ دیکھ لیں تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان سے کیا کاموں کا کہا جا رہا ہے۔ انٹیریئر منسٹر انہیں کہہ رہے ہیں اس کی تردید تو ابھی تک کہیں سے نہیں آئی، کیا آپ ٹانگیں توڑ دیں؟ اچھا پلوشے، I would like to stop you here۔ یہ جو آپ جس انٹرویو کا ذکر کر رہی ہیں وہ میں نے پروگرام کے اگلے حصے میں ڈسکس کر رہا ہے، میں آتی ہوں واپس آپ کے پاس۔ فاروق حبیب صاحب ذرا اس کے اوپر ذرا رسپونڈ کر دیجئے، جو پلوشے صاحبہ نے اتنے ویلڈ کوسچنز انگلی اٹھائی ہے، شزا صاحبہ نے جو ہے جو آپ کو تمام تر باتوں کا جواب دیا، اس کا رسپونڈ کر دیجئے، پھر یہ سنسنی خیز بشیر میمن صاحب کے انکشافات پر بھی بات کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات کشمیر ایشو کے اوپر، تو میں آپ کو سادہ سی بات رکھے دیتا ہوں۔ دیکھیں کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ 73 سال پرانا معاملہ ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر دے دیا پکڑ کے، آپ کشمیر کو کیا آزاد کروا کے لے کر آ گئے تھے؟ بات وہ کریں جو بات ماننے میں آئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو کشمیریوں کا مقدمہ وزیر اعظم عمران خان نے جس انداز سے لڑا ہے، مجھے آپ بتائیں بھارت کا افغانستان کے اندر سفارت خانے کھلتے رہے، PMLN کی حکومت تھی، 4 سال کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا۔ بھارت جا کے ایران کے اندر چابہار پورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا۔ بھارت آپ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد ملک بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، FATF کی گرے لسٹ کے اندر آپ کو دھکیل دیتا ہے، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا۔ اب افغان امن میں بھارت نہیں ہے، اب چابہار سے بھارت کک آؤٹ ہو گیا ہے۔ آج FATF میں پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ بلیک لسٹ میں بھی نہیں جائے گا، گرے لسٹ سے بھی باہر آ جائے گا۔ اب وزیر اعظم عمران خان ہے۔ کشمیر کے اندر جو مودی کا اصل چہرہ جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ پوری دنیا کو وزیر اعظم عمران خان نے متعارف کروائی ہے۔ جو ہندوتوا کا جو اس کا مودی کا ایجنڈا ہے، آج پوری دنیا میں مودی رسوا ہو گیا ہے۔ آج ویسٹرن میڈیا جو پاکستان کو اسلاموفوبیا کے نام کے اوپر ایک دہشت گرد سٹیٹ، ایک روگ سٹیٹ کے طور پہ پیش کرتا تھا، آج وہ مودی کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اس کے خلاف ڈیلی کوئی نہ کوئی آرٹیکل آ رہا ہے، کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آ رہا ہے، RSS کی آئیڈیالوجی کے اوپر آ رہا ہے۔ جس انداز سے وزیر اعظم عمران خان نے
مودی کو پوری دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. یہ ہماری اچیومنٹس ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی 2 وزیر اعظم آپس میں مل سکتے ہیں. وہ بھئی مل لیں, لیکن کوئی فارن آفس کا نمائندہ موجود ہو, جو آپ کی ڈپلومیٹک نارمز ہیں وہ فالو ہو. آپ بند کمرے میں خفیہ میٹنگیں کریں. آپ نے کیا کیا؟ کوئی ریکارڈ کا حصہ ہے؟ کسی جگہ بھی نہیں ہے. پھر آپ کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, کوئی دہشت گردی کا حملہ کرتا ہے, فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کا ہاتھ اس میں ملوث ہے. حملے بھارت میں ہوتے تھے, ایف آئی آریں گجرانوالہ میں درج ہو جاتی تھیں. ان ایف آئی آروں کا بھی جواب آپ ان سے لے لیں. جہاں تک رہی بات, پلویشا صاحبہ نے بات کی ایف آئی آر کے حوالے سے, وہ ایف آئی آر کا ایک قانونی پروسیس ہے, اس کو دیکھ لیں گے. اگر اس کا میرٹ ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو وہ ایف آئی آر فارغ ہو جائے گی, کویش ہو جائے گی. اس کا کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحت کے اوپر جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتا. لیکن پھر میں آپ کو کہوں گا, ایک 3 بار کا سابقہ وزیر اعظم جب یہ بات کرتا ہے افواج پاکستان کو ڈان کر کے ملوث کرتا ہے, یہاں کہتا ہے کہ سن لیں نا, سن لیں پلیز سن لیں. میں نے آپ کی انٹرپریٹڈ بات سنی ہے. آپ اچھی بات کرنے والی ہیں, اپنا موقف اچھے انداز سے پیش کرتی ہیں ہمیشہ. گزارش یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان قسم کے معاملات کی تو ان کی سینسٹیوٹی بھی ہے. جنرل ظہیر الاسلام نے جی آپ سے استعفیٰ مانگ لیا رات کو 2 بجے فون کر کے. آپ اتنے کمزور تھے اس وقت, آپ کے اصول کہاں گئے؟ آپ اس وقت نام لیتے نا ان کا. اس وقت آپ نے جو ہے وہ مشاہد اللہ سے لے لیا, مشاہد اللہ خان سے لے لیا آپ نے استعفیٰ, طارق فاطمی سے لے لیا, پرویز رشید سے استعفیٰ لے لیا. فاروق صاحب اس ٹائم پر نام لے لیتے ظہیر الاسلام صاحب کا, تب بھی عمران خان صاحب کہتے کہ فوج پر حملہ ہے. آج بھی نام لے لیا تو آج بھی فوج پر حملہ ہو گیا. یہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے نا, آج کی ہو گیا, کل کی ہوا, کل کیوں نہیں کیا انہوں نے. بینش پلیز سن لینا, بینش پلیز سن لیں. سنائیے سر, ہم سب آپ کی سن رہے ہیں اس وقت. کہ ہمیں دیکھیں ہم, میری سب سے گزارش یہ ہے, میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں, دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم حکومت پہ تنقید کریں, ہماری کارکردگی پہ تنقید کریں, تمام چیزوں پہ تنقید کریں. ٹھیک ہے, آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں, آپ الیکشن ریفارمز کی طرف آئیں نا, اس طرف آپ آ نہیں رہے. آپ کہنے دیجیے ادارے ملوث ہیں. فاروق پتہ کیا 35 منٹ کا شو ہے, آج میرے شو کا ایجنڈا آپ لوگوں کا سیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ پچھلے 3 دنوں سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز باغی ہیں, غدار ہیں. کل اندلیب صاحبہ تھی یہاں پر بیٹھی ہوئی, اندلیب صاحبہ سے میں پوچھ کے تھک گئی کہ بس مجھے بتا دیں اندلیب عباس کیا مریم نواز شریف غدار ہیں. ان کا جواب نہیں آیا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھارتی ایجنٹوں سے لاہور میں ملتی ہیں. مجھے اس کی تفصیلات بتائیے, پرفارمنس پیچھے رکھیے. دس از اے ویری سیریس میٹر. اگر مریم نواز مل رہی ہیں بھارتی ایجنٹ سے تو آپ نے کیا کارروائی کی؟ آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ میڈیا کو بتائیے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, اب ہم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر ایسی کوئی بات ہے. گزارش سن لیں جی. میں نے آپ کو جتنی بھی بات کی, میں نے آپ کو کہا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جس قسم کا بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اس بیانیے سے یہ سوالات اٹھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں. یہ میں نہیں پوچھ رہا, لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں. مطلب فور گاڈ سیک, نو فاروق پلیز, مطلب فور گاڈ سیک مجھے نیشنل ٹی وی پہ یہ بات بتائیے کہ آج کی حکومت بھی صرف سوال اٹھا رہی ہے اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہی. تو پھر میرے خیال سے پلوشا کی پارٹی اور جو شہزاد کی پارٹی ہے وہ تو ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں. I have to take a break. حکومتیں سر جواب دیتی ہیں. فاروق صاحب مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے, کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے جواب دینا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور اپوزیشن سے سوال لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے فارمر ڈی جی ہیں, ان کے جو انکشافات ہیں موجودہ فاشسٹ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے بارے میں, ان انکشافات کے بعد وزیر اعظم کا ایک تو ذہنی معائنہ ہونا چاہیے, 62-63 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر اعظم نے اپنے دفتر بلایا. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے بارے میں تم نے کیس نہیں بنایا, اور ٹیررزم کا کیس کیوں بنایا جائے, کیونکہ فرسٹ لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی تھی اس وقت. اور انہوں نے کہا اس کے اوپر ٹیررزم کا کیس نہیں بنتا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف ٹیررزم کا کیس بنایا جائے, کہ خواجہ آصف جو تنخواہ وڈرا کر رہے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جائے. ڈی جی ایف آئی اے نے کہا بشیر میمن صاحب نے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا, میں نے انکار کیا, تو اس کے بعد نیب کو
नैब न्याजी गठजोड़ बना। वेलकम बैक जी। पलवशे बहराम साहिबा, शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा, फारूक हबीब साहब। पलवशे साहिबा जी, काफ़ी देर से आप खामोश भी थी और आप इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए कीन भी थी, तो आप इसे आगाज़ कर लेती हूँ। मतलब फॉर्मर DGFIA रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले फारिग कर दिया जाता है, फिर पेंशन रोक दी जाती है जस्ट बिकॉज के हुकूमत के हिसाब से या हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की गई। मतलब तकरीर के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगाए गए, तस्वीर अगर बाहर निकली तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया। इस पे क्या कहेंगी आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले ये कि इंटरव्यू जो है इस पर बड़े सवालात उठते हैं और आर्टिकल 6 से जो इनकी मोहब्बत है और गद्दारी के मुकदमों से गद्दार करार देने से, अगर हम ये मान भी लें कि वो शख्स जो है गद्दार, उसने खुद से जाके FIR कटवाई, तो फिर ये जो इंटरव्यू है इस पे बहुत से सवालात उठते हैं। यानी कि टांगे तोड़ दो सहाफ़ी की, ये वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं। वज़ीर आज़म के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की। ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं तो उस पे गद्दारी का मुकदमा लगाओ। अच्छा पलवशे, अगर आप थोड़ी अपनी राइट पे आ जाएंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जरा थोड़ा सा आपका सेंटर आउट है, लेकिन कंटिन्यू कीजिए जी। सबसे पहले जब हम ये कहते हैं कि जो फलाना लीडर है वो भारत की जबान बोल रहा है, तो इसका सीधा यही मतलब है कि आप उसको जो है गद्दार ही कह रहे हैं। और क्या करें? अब देखिए, बात वो की जाए जो आपने खुद ना की हो। अब मैं वो सारी लिस्ट अगर गिनना शुरू करूँ वो मुनासिब नहीं है, लेकिन यही इमरान खान साहब से कोई और तो नहीं थे जो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जो बातें की। आई डोंट नो इफ यू कैन रन द टेप ताकि फारूक हबीब साहब देख लें अगर उन्होंने नहीं देखी, या फिर उन्होंने वजीरिस्तान में जो फौज के ऑपरेशंस थे उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था कि रेंटियर आर्मी है, ये पैसे लेके लड़ रही हैं। फिर आप याद कीजिए, उसके बाद आइए और भी बहुत सी बातें हैं जो इस काबिल नहीं कि उनको दोहराया जाए। और फिर आप देखिए कि आप किस मुझे समझ नहीं आती। कुलभूषण का तो चले मियां साहब पे आप लगा देंगे तारीख के, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कुलभूषण की अपील तो आपके हिस्से आई। ये वाली जो एक कारनामा है ये तो आपकी हुकूमत के हिस्से है कि आपने अपील की उसकी। आज कोई वकील लड़ने को तैयार नहीं। बात यह है कि ये चीजें वो कहे मियां साहब के पास उठ के आया या मियां साहब चले गए मोदी के पास। मोदी के पास तो खान साहब भी गए थे 2014 में। कौन सा फॉरेन ऑफिस का बंदा उस वक्त था उस तस्वीर में? मुझे तो नजर नहीं आया। क्यों गए थे? क्या जरूरत पेश आई? अब ये वो बातें हैं जिनका जवाब जो है वो फिर किसी और तरफ आपको ले जाएंगी। लेकिन ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, जिस वक्त एक तो बांटे जाते हैं उस वक्त समझ लें कि हालात जो हैं वो बस इनके कंट्रोल से बाहर है। और दूसरी बात, जब जो ये बांट रहे हैं ये बड़े, अगर वहां से गद्दारी के बनी गाला से सर्टिफिकेट इशू होने हैं, फलाना जो है वो मोदी का ले रहा है नैरेटिव। आज पता है आजाद कश्मीर के वजीर आजम पर ये जो भी हुआ, अगर ये सिक्योरिटी लैब्स भी है, इंफॉर्मेशन लैब्स है, मुझे बताएं इस पे भारत लहरा के नहीं दिखा रहा। इस पे फैक्टर्स की कौन सी लिस्ट पे हम जाएंगे कि आपका आजाद कश्मीर का वजीर आजम संगीन गद्दारी का मुर्तकिब है? ये कौन सी लिस्ट है फैक्टर्स की जिसमें से हम किस लिस्ट पे जाएंगे? ग्रे में जाएंगे, ब्लैक में जाएंगे, जेट ब्लैक में जाएंगे? मतलब ये बड़े सवालात है पूछने वाले। और ये वो आज आप देखें, राइटर्स से लेके वेस्टर्न मीट प्रेस से जो मैंने देखा, लेकर भारत के हर अखबार तक उन्होंने कहा कि खुद हुकूमत ने, और ये हम करें, ये वो कह रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है कि खुद हुकूमत ने एक पॉलिटिकल पार्टी पर और अपने आजाद कश्मीर पर उन्होंने ये वजीर आजम पर एक संगीन गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। लिहाजा जो कुछ ये कह रहे हैं सब कुछ खुद तो करें। मुझे बताइए, पूछते हैं। और हम के ना तो तर्जुमान है, ना उन्हें हमारे जो है हमदर्दी की जरूरत है, ना हमारी वो खुद इतने कमजोर नहीं है। जो बात होती है वो कह दी जाती है। आपने देखा पिछले दिनों भी कही गई। तो मोहम्मद जुबैर साहब के नाम मैं जरा जवाब ले लूं। मैं जवाब ले लूं, फिर एक ही दफा ले लेना। ये खुद ही खान साहब है, वही है, या फिर कोई और खान साहब है। उस वक्त की बातें जो थी वो हलाल है, आज हराम है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा। जी फारूक हबीब साहब बताइए, जैसे पलवशे कह रही हैं कि इस पूरी डेवलपमेंट, मैं आपके पास आती हूँ, जरा फारूक का जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, बहुत सी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। ये इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या इसको हुकूमत का इन्फ्लुएंस नहीं कहते तो और किसको कहते हैं कि भाई आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए ख्वाजा आसिफ के ऊपर? अगर किसी की तस्वीर आप
देख रहे हैं तो मरियम नवाज की जो टीम है उसके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर दें, इसको आप कैसे रेट और एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर आप FIA की बात करती हैं तो FIA के ऊपर ऐसे बेशुमार नोटिस मौजूद हैं जो FIA का एंटी टेररिस्ट जो उनका सेल है उसने बेशुमार जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ऐसे नोटिस भेजे हुए हैं। अगर आप मुझे आप कहेंगी तो मैं भी आपको व्हाट्सएप भी सेंड कर देता हूँ, आप पूरी दुनिया को जो है वो दिखा दें। दूसरी बात यह है कि जिनकी आप बात कर रही हैं वो मियाँ साहब के दौर के अंदर ही अपॉइंट हुए थे, और जो आज ओमनी ग्रुप के, आज जो पापड़ वाले के, जो आज फालूदे वाले के, जो फ्रूट वाले के जाली अकाउंट्स के केसेस हैं वो भी उनके ही बनाए हुए हैं जो पीपल्स पार्टी के ऊपर हैं। तो ज़रा आसिफ अली जरदारी साहब से बशीर मेमन साहब के बारे में पूछ लें, पलवशा बहराम साहिबा को बहुत ज़्यादा वो बताएंगे कि उनके साथ उनके किस किस्म के ताल्लुकात थे। उस वक्त जब केसेस बना रहे थे बशीर मेमन साहब PMLN के कहने के ऊपर, और चौधरी निसार साहब भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तो उस वक्त तो जो है वो कोई नहीं बोला। और आज अगर उनको बुला के कोई डायरेक्शन दे रहा था तो बशीर मेमन साहब जो है वो उस वक्त जब ऑफिस में थे तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं बोला? उस वक्त उसको वो पब्लिक कर देते, उस वक्त उसको इनकार कर देते। आज जो वो बैठ के किसी के कहने के ऊपर आकर इंटरव्यू करके और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उनकी बात के अंदर जो है वो कोई जान बाकी नहीं रह जाती। असल में तो मामला ये है कि आज तो पीपल्स पार्टी को पूछना चाहिए ना। आज तो पीपल्स पार्टी जो उनके ऊपर बात करती थी वो अपनी बातों से साबित कर रहे हैं, वो अपनी एफिलिएशन को PMLN के साथ जो है वो साबित कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो है उस बात के अंदर ना कोई वजन रह जाता है ना कोई जान रह जाती है। अब मामला ये है कि जो बात बार बार की जा रही है, गद्दारी की बात की जा रही है, वो गद्दारी का इनके अंदर एक तरीकाकार मौजूद है। बताएं ना, जिसके ऊपर गद्दारी का ये मुकदमा चलाने की कोशिश कर रहे थे इम्पीचमेंट का, उसको PMLN ने तो खुद अपने दौर के अंदर परवेज मुशर्रफ को बाहर उसी परवेज मुशर्रफ के साथ सुन लें 2008 की पीपल्स पार्टी के साथ जो मखलूत हुकूमत थी, एक मिनट एक पॉइंट और ले लेना। 2008 में उसी परवेज मुशर्रफ से PMLN के वुज़रा ने पीपल्स पार्टी के साथ जब इनकी मखलूत हुकूमत थी, इन्होंने उसी परवेज मुशर्रफ से हलफ लिए थे। अच्छा जी, बात ये है कि पहले तो मुझे अभी तक फरूख हबीब साहब ने जवाब नहीं दिया कि नवाज शरीफ की कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इदारों के खिलाफ है। मुझे स्टेटमेंट बता दें ऑन एयर, मैं मान जाऊंगी। दूसरी बात, आपका एक स्पोक्स पर्सन है शहबाज गिल, उसने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज, उसने लोकेशन भी बता दी कि फलां जगह पे इतने इंडियंस को जाके मिली हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने तो लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब आप फरूख हबीब साहब बता दें कि शहबाज गिल सच बोल रहा है या फॉरेन मिनिस्टर सच बोल रहा है। और अगर फॉरेन मिनिस्टर को नहीं पता कि 3 इंडियन जासूस आके तो ऑपोजिशन की लीडरशिप को मिल रहे हैं, तो फिर फॉरेन मिनिस्ट्री भी फेल हो गई है और हमारी तमाम जो हमारी जासूसी के वो हैं वो भी हम कहेंगे कि फेल हो गए हैं। वीज़ा, इंटीरियर, FIA, तमाम आपके इदारे आपकी इमरान खान की गवर्नेंस के नीचे कोलैप्स कर गए हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि लोग आ गए। बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का। कल आपसे मुलाकात करेंगे, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।